السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا بنیادی رکن نماز ہی کا ہے، اور نماز کو ادا کرنے کے لیے اذان ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ نے تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز فرض کر دی، مگر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو کفار کی شر کی وجہ سے مسلمانوں نے الاعلان کبھی باجماعت نماز ادا نہیں کی۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر کی تو مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ مدینہ ایک اسلامی ریاست بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص کعبہ رو ہو کر اللہ اکبر پکار رہا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب سچا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے بھی اسی طرح کا خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی تصدیق فرمائی، پھر فرمایا، مجھے وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے اذان کی تعلیم فرما دی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے الفاظ کی تعلیم فرمائی، اور آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان پر مامور کیا۔ بظاہر دیکھا جائے تو اذان کے الفاظ ایک بلاوا ہے، لیکن غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اذان ایک ایسے جامع کلمات ہیں جو دین کے بنیادی اصولوں کی تعلیم اور دعوت اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اذان و اقامت انتہائی بلیغ اور مؤثر دعوت ہے جو ہر مسجد سے دن میں 5 مرتبہ دی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ بیان کی ہے اور اذان و اقامت کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان دو تو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے دیا کرو، یعنی ہر کلمہ پر سانس توڑو اور وقفہ کیا کرو، اور جب اقامت کہو تو رواں کیا کرو، یعنی تھوڑا تیز کیا کرو، اور اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ کیا کرو کہ جو شخص کھانے میں مشغول ہو وہ کھانا کھا کے فارغ ہو جائے، اور جس کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہے وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے، اور اس وقت تک نہ کھڑے ہوا کرو جب تک مجھے نہ دیکھ لیا کرو۔ اور حضرت زید بن حارث سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا، تم اذان پڑھو۔ میں نے اذان پڑھی، اتنے میں حضرت بلال حبشی وہاں آئے اور اقامت دینے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ تم ہی اقامت پڑھو، اور فرمایا جو اذان پڑھے وہی اقامت بھی پڑھا کرے۔ ہاں، بعض محدثین کا خیال ہے کہ اگر اذان دینے والا اقامت پڑھتا ہے اور کبھی نہیں بھی پڑھتا تو کوئی اور اگر اقامت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اذان کے جو الفاظ ہیں وہ نہایت ہی پر اثر ہیں۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کبریائی، توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دعوت کا اعلان کرتا ہے۔ اذان کے الفاظ صرف انسان ہی نہیں سنتے، جن اور دیگر مخلوقات بھی سنتی ہیں، اور یہ سب مخلوقات قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دیں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، شیطان جب نماز کی پکار کو یعنی اذان کو سنتا ہے تو مقام روحا تک چلا جاتا ہے، اتنی دور چلا جاتا ہے۔ مقام روحا مدینہ شریف سے 34 میل دور ہے، اور اس طرح سے اذان کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم عبادت ہے، اور اب مؤذن کی فضیلت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذان کہنے والے قیامت کے دن دوسروں کے مقابلے میں بلند سر ہوں گے، گردنیں لمبی ہوں گی، یعنی اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ درجات سے نوازیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن
3 قسم کے آدمی مشک کے کیلوں پر ٹھہرے جائیں گے، اور کہا اس میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو دن رات کی 5 نمازوں کے لیے اذان دیتا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص 7 سال تک لگاتار ثواب کی نیت سے اذان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ان تمام احادیث سے ہمیں اذان کی فضیلت اور مؤذن کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ مؤذن کی فضیلت عام لوگوں سے کہیں زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کہنے والا تو ہم سے زیادہ اجر و ثواب لے لیتا ہے، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں ہمیں بھی اذان دینے والے جتنی فضیلت مل جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان دے جو الفاظ وہ کہتا ہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، جب اذان مکمل ہو جائے پھر دعا مانگو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور جو دعا مانگو گے وہ قبول ہو جائے گی۔ اور اذان کی الفاظ جو ہیں وہ سیم اسی طرح سے دہرانے ہیں جیسے کہ مؤذن دہراتا ہے، کیونکہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی سننے والے اللہ اکبر کہو۔ جب مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تو سننے والا شخص بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے۔ جب مؤذن اشہد ان محمدًا عبدہ رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا شخص بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، اور بعد میں کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے، جس کا مطلب ہے چلے آؤ نماز کی طرف، تو سننے والا کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کیونکہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان انسان کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو نماز سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو لا حول ولا قوۃ پڑھ کے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو سننے والا بھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ اس کے بعد مؤذن پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، سننے والا بھی کہے اللہ اکبر۔ اور جب مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو سننے والا شخص بھی لا الہ الا اللہ کہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ فرما دیتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مؤذن کی اذان سنی اور سن کر اس کا جواب دیا، اللہ عز و جل اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نماز سے پہلے اذان کے اندر اللہ نے کتنے زیادہ معجزات اور کتنے زیادہ اپنی رحمتیں اور فضیلتیں رکھ دی ہیں۔ اذان ایک ایسا وظیفہ ہے جو تمام مسائل کا حل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ علیہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فرماتے ہیں، جس شخص کو جنون کی بیماری ہو گئی ہو، پاگل پن ہو گیا ہو، شدید قسم کا جادو ہو گیا ہو، اس شخص کو اذان سنائی جائے، اس کے کان کے پاس آ کر اذان پڑھی جائے تو اللہ کی طرف سے اس کی بیماری ختم کر دی جائے گی۔ اسی طرح سے بہت سے محدثین اور علماء فرماتے ہیں، جس شخص کے اوپر اسیب، جادو یا نظر بند ہو گئی ہے، اس کو اذان سنائی جائے، یا تو کوئی اس کے کان کے پاس بیٹھ کے اذان پڑھے، دائیں طرف دائیں کان کے پاس بیٹھ کر اذان پڑھے اور بائیں کان کے پاس بیٹھ کر اقامت پڑھے، یا پھر کوئی آڈیو وغیرہ لگا دی جائے۔ اس طرح سے تمام بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ خاص طور پر جس کو نظر بد ہے یا جس کے اوپر کوئی جادو ٹونا ہے، اس کے دائیں کان میں 7 مرتبہ اذان پڑھی جائے اور بائیں کان میں اقامت، اس طرح سے اس کی مرض جاتی رہے گی۔ وہ بچے جو ضدی ہو جاتے ہیں، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں، ان کے پاس بھی اذان پڑھی جائے۔ اگر کوئی اذان پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، ورنہ کوئی آڈیو چلا دی جائے۔ جہاں پر اذان پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان کوسوں دور چلا جاتا ہے اور آسمان کی طرف بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اذان کی الفاظ کے اندر اس قدر پاور ہے، اور بہت سے لوگ جو
ان الفاظوں کی گہرائیوں کو جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ورڈز کے اندر بہت میجک ہوتا ہے، ریفلیکشن ہوتی ہے۔ جب اللہ کے یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو اس وقت ان ورڈز کے اندر جو ریفلیکشن نکلتی ہے وہ شیطان کے لیے بہت بڑی مار ہوتی ہے۔ ہر جادو ٹونا، نظر بد، حسد والے کے لیے بہت بڑی مار ہے۔ تو جب بھی کوئی بیماری ہے جو شفا یابی نہیں مل رہی ہے، کوئی نظر کا ڈر ہے، یا بچہ بہت رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے، پڑھ نہیں رہا ہے، تو اس کے کان میں کے پاس یا تو اذان دی جائے یا پھر اس کو اذان سنوا دی جائے آڈیو وغیرہ سے، کمپیوٹر یا موبائل کے ذریعے۔ انشاءاللہ اس سے شفا حاصل ہوگی۔ اب اذان کے بعد جو دعا ہے اس کی کیا فضیلت ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ اگر ابھی ہم وہ کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اذان سننے کی اطمینان کے ساتھ توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس اذان کے الفاظوں کو دہرانے کی توفیق دے، تاکہ یہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے، ہمارے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔